أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، انشاءاللہ آج کی رات ہم قرآن مجید کے جز نمبر 20 پر بات کریں گے. سورہ نمل آیت نمبر 60 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اس میں سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے، سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے. اس پارے کی شروعات میں بہت شاندار طریقے سے توحید کی دعوت کو پیش کیا گیا، مدلل طریقے سے، فورسفل طریقے سے. پے در پہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کھڑے کیے اور پوچھا کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے موسلا دھار بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے گھنے گھنے باغات اگاتا ہے؟ کیا ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، اس کے بیچ میں سے نہریں جاری کر دی، پھر پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا؟ کون ہے جو یہ سب کام کرتا ہے؟ کون ہے جو دل بے قرار کی دعا سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو اندھیری رات میں یا سمندری سفر پر ہو یا صحرائی سفر پر ہو تو رہنمائی کون کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے یہ سارے انتظامات کرتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہیں؟ کئی مرتبہ یہ سوال دہرایا گیا. قرآن کا انداز بہت لاجیکل ہے. جو بندہ عقل کا استعمال کرے اور کھلی آنکھوں سے کائنات کا مطالعہ کرے وہ توحید کی نشانیاں چپہ چپے میں پائے گا، بوٹے بوٹے میں پائے گا. ہر کائنات کے گوشے گوشے میں اسے توحید کی علامتی ملیں گے. پھر اسی سے ایک اور سبق بھی ملے گا کہ وہی پروردگار ہے جو مردہ سرزمین سے زندہ اناج کو پیدا کرتا ہے. تو انسانوں کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھایا جانا ممکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں جو عقل و شعور کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے اور سمجھتے ہوں. جو اپنے عقل کی فیکلٹی کو استعمال نہ کریں آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے ہیں. آخرت کا آنا یقینی ہے، یہ پہلی صورت میں بیان کیا گیا. اس کے بعد سورہ قصص ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات میں یہ بیان کیا اور اس سے ان بٹوین دا لائنز عرب کے مشرکین کو یہ پیغام تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جسے فرعون نے دبا کر رکھا تھا، پرزیکیوٹ کرتا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ انہیں ترقی عطا کریں، انہیں عروج عطا کریں. تو ایسا ہی ہوا اور ان کے درمیان ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور آخرکار انجام برا ہوا اور فرعون ڈوب گیا اور بنی اسرائیل کو کامیابی ملی. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمہارا ہونے والا ہے. یہ ان بٹوین دا لائنز سبق دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے سٹیجز کا ذکر آیا. جب وہ بچہ تھے تو کس طرح سے محل میں پہنچے، پھر کس طرح سے ماں کی گود میں واپس لوٹائے گئے، پھر اس کے بعد پرورش ان کی محل میں ہوئی، پھر شباب کو پہنچے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچے، پھر پرنس کی حیثیت سے
حکومت کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے باہر جاتے اور سپرویژن کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تو مدین پہنچے اور وہاں آپ نے جاب کیا. پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی. پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر مصر آئے اور فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت پیش کی. یہ سارے مرحلے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیے. واپس جب آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اسپیشل طریقے سے ایک وادی مبارک میں آواز دی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پیغمبری سے نوازا. یہ واقعہ بھی اس سورت کے اندر آیا ہے. اور یہ واقعہ سنانے کے بعد اصل میں اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک ایک ایلیمنٹ، اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کو بہت آسانی کے ساتھ مکے میں جو آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری وحی ایک مقصد کے تحت بھیج رہا ہے. اس میں پیغام ہے. خواتین و حضرات، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو سیدھے ہم 1200 BC میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جا کر اس قصے کو سمجھیں. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو رہنمائی کی گئی، وحی کی گئی، اسے وہاں سمجھیں. پھر انہی واقعات سے آج کے 21 سینچری میں میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے وہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں. مطالعہ اگر کریں گے تو انہی واقعات سے ہم اپنے زمانے کے لیے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا گائیڈنس کنٹینیوڈ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے رہنمائی کا انتظام کیا، کتابیں بھیجی، اور آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ کتاب آج بھی ہمیں اپنے حالات میں، اپنے ظروف میں رہنمائی کرتی ہے. ہمارا کام ہے کہ قرآن مجید سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے رسول اور نبی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا ایک ہی پیغام تھا. وہ جو سینٹرل تھیم ہے توحید، وہ اصل ہے. اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے. اور سورہ قصص میں بیان کیا کہ قیامت کے دن جب کفار و مشرکین کو سزا دی جائے گی تو ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ تیری مرضیات کیا ہیں، تیرا تعارف ہمیں نہیں تھا، تو آج ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے. یہ کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو بھیجا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امت کے حوالے یہ مشن دیا، یہ کتاب کو دیا اور کہا کہ یہ پیغام دوسروں تک سناتے رہو. سورہ قصص میں ایک خاص قصہ آیا ہے، وہ ہے قارون کا قصہ. اور قارون اپنے زمانے کا ملٹی بلینر تھا، اپنے زمانے کا ایک مان لیجئے کہ کارپوریٹ تھا اور بہت بڑا بزنس مین تھا. لیکن جس طرح سے اس کی تباہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا. جو دنیا کے حرص و ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اور مال و متاع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور غرور اور تکبر کرتے ہیں اور نبی اور نبوت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی دعوت کو رد کرتے ہیں، ان کا انجام کس طرح سے برا ہوتا ہے، وہ زمین میں اپنے مال و متاع کے ساتھ دھسا دیا گیا. یہ قصہ عبرتناک قصہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو انسانوں کے سماج میں کشمکش شروع ہوتی ہے. حق کو ماننے والے اور باطل کا علمبردار ہوتے ہیں، توحید کو ماننے والے اور شرک کے ماننے والے ہوتے ہیں. ان سب کے درمیان کشمکش ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینڈ ریزلٹ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ ان لوگوں کا اچھا ہوتا ہے جو کبر نہیں کرتے، جو ایروگنٹ نہیں ہوتے اور جو ہیٹ مانگرز نہیں ہوتے، مسچیف مانگرز نہیں ہوتے، جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے. آخر کار ان کا انجام اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ دنوں کے لیے انہیں تکلیف ہو، لیکن آخرت کا انجام تو انہی لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں جو ایروگنٹ نہیں ہوتے اور جو مسچیف مانگرز نہیں ہوتے. ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یہ ایمان کا حصہ ہے. جب بھی کوئی ایمان کا دعویٰ کرے ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ ساری آزمائشیں آتی ہیں.
سورہ عنکبوت میں خصوصاً اس موضوع کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس پر تفصیل سے بات کی گئی، اور اسے مدلل کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوموں کا قصہ بیان کیا، اور اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ سب کا میسیج ایک ہی تھا۔ آخر میں اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کمزور سہارے جیتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کی مثال یہ بتائی گئی کہ اسپائڈر ویب، مکڑی کا جو جال ہے، وہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس سے زیادہ مشرکین کا جو بھروسہ جن پر ہے وہ کمزور ہے۔ اس پارے پر ایک نظر ختم ہوتی ہے اور مضامین پر ہم نے ایک سرسری نظر ڈالی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک اسپیشل موضوع لیں گے، اور وہ سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 14 سے 16 اور آیت نمبر 22 سے 28۔ اسے ہم پرو سوشل بیہیویئر کہتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انسانوں میں سے کچھ لوگ اینٹی سوشل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پرو سوشل ہوتے ہیں۔ پرو سوشل کا مطلب عوام کی حمایت میں اور مدد میں فیاضانہ برتاؤ کرنا، مثبت سوچ، مثبت طرز عمل اختیار کرنا، تاکہ مظلوموں کی مدد ہو، مجبوروں کی مدد ہو، بے کسوں کی مدد ہو۔ اس طرز عمل کا نام ہے پرو سوشل بیہیویئر۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں انسانوں کی مدد کرنے میں اعلیٰ ترین مثال تھے۔ ان سے بڑا پرو سوشل بیہیویئر کا کوئی ماڈل آپ نہیں پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور لاچاروں کی مدد کرتے تھے، کس طرح سے آپ مظلوموں کی حمایت میں اٹھتے تھے، کس طرح سے آپ مجبوروں کی مدد کے لیے اور داد رسی کے لیے دوڑتے تھے۔ یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے 2 واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلے، محل شہر سے باہر تھا، پیلیس سے ایک وقت نکلے، اور جب پہنچے شہر کے اندر وزٹ کے لیے تو ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، اس وقت ہم نے اسے حکم عطا کیا۔ حکم کا مطلب حکمت، دانشمندی، فراست عطا کی اور علم عطا کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت باریک نکتہ لکھا، بہت خوبصورت نکتہ لکھا کہ یہ جو دانشمندی، فراست، علم اور حکمت، یہ نبوت کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس خانوادے سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا۔ اور دوسرا، علم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کے طور پر ہوئی۔ فرعون کا ایک بیٹا بھی موجود تھا، تو فرعون نے اپنے بیٹے کی جیسے تربیت کی ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت کی۔ اس زمانے میں ایک شہزادے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری تھا، جن ٹیلنٹ سے اسکل پر عبور ہونا ضروری تھا، وہ فرعون کا بیٹا شہزادے کو بھی ملا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، اور یہ سارا علم، یہ ٹیلنٹ، اسکل، اس سے وہ لیس تھے۔ تو دونوں طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ایک طرف وہ نبوت والا علم اور ایک طرف دنیاوی علم، ان سب سے وہ لیس تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب لوگ غفلت میں تھے، یعنی یہ وہ صبح کا وقت ہو سکتا ہے یا وہ دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے جبکہ گرمی کے زمانے میں لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں، یا رات کا وقت ہو سکتا ہے جبکہ سناٹا چھایا ہوا تھا،
سڑکیں سنسان تھیں، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں جب وہ پہنچے تو وہاں آپ نے پایا، دیکھا، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو لوگ لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، قرآن کہتا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، وھذا من عدوہ، اور دوسرا قبطی قوم کا تھا، قوم فرعون سے متعلق فرد تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرد نے اس فرد کے مقابلے میں جو فرعون کی قوم کا تھا مدد چاہی، مدد کے لیے پکارا، ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچاؤ کے لیے گئے، ان دونوں کو چھڑانا چاہا، ان دونوں کو بچانا چاہا۔ اسی بیچ آپ نے ایک مکہ رسید کیا جو ظالم تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَغَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھونسے سے وہ مر گیا، وہ شخص ڈھیر ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے، انہ عدو مضل مبین، وہ انسانوں کا سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، کہا کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی کیونکہ وہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ خواتین و حضرات، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے کی تاب نہ لا کر جو آدمی ڈھیر ہو گیا، وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام آئے گا؟ دور جدید میں جورسپروڈنس کے ماہرین نے اس پر لکھا ہے، انڈین پینل کوڈ میں بھی سیکشن 299 اور 300 میں یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ مرڈر اور کلپبل ہومیسائیڈ کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ دونوں میں انٹینشن کا فرق ہوتا ہے۔ مرڈر میں ایک آدمی کسی دوسرے کو مرڈر کرنے کی نیت سے حملہ کرے اور موت واقع ہو جائے تو اسے مرڈر مانا جائے گا اور اس کی سزا سخت ترین ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی واقعے میں ان انٹینشنلی ایک آدمی کے ہاتھ سے یا ایک آدمی کے وہیکل سے یا ایک آدمی کے عمل سے دوسرا آدمی مارا جائے تو وہ کلپبل ہومیسائیڈ تو ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ کسی کی موت ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے لیکن وہ ہلکی سزا ہوتی ہے، مرڈر کی سزا سنگین ہوتی ہے۔ اس موضوع کے تحت جن لوگوں نے لکھا ہے اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستانی کورٹ میں جو زیر بحث آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چور کسی گاڑی میں بیٹھ کر چوری کر کے نکلا، پولیس نے اسے روکا، پولیس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ نکل گیا، پولیس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس کو تیزی سے فالو کرنے لگا، چور تیزی سے گاڑی نکالنے لگا اور پیچھے پولیس بھی اسی رفتار سے جا رہا تھا کہ ایسا ہوا کہ کسی چیز سے ٹکرا کر اس کی گاڑی الٹ گئی اور پولیس والا مر گیا۔ کورٹ میں سوال یہ ہے کہ اس کی موت کی ریسپانسبلٹی چور پر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو کورٹ نے یہ کہا کہ چوری کی سزا تو اسے ضرور ملے گی، لیکن یہ ہے کہ پولیس والے کی جو موت ہوئی ہے وہ انٹینشنل مرڈر نہیں ہے، اور انٹینشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک فارمولا ہوتا ہے، قانونی فارمولا ہوتا ہے، اس کے تحت انٹینشن کو دریافت کیا جاتا ہے، اور وہ انٹینشن مرڈر کا نہ ہو تو مرڈر کا کلاز اس پر لاگو نہیں ہوتا، باقی یہ ہے کہ کلپبل ہومیسائیڈ کے تحت اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ابھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچاؤ کے لیے نیک نیتی سے گئے اور بیچ میں ان انٹینشنلی ایک آدمی کی موت ہو گئی۔ دوسرا جو سیٹ آف ورسز ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، آیت با آیت گفتگو کرنے کے بجائے ان آیتوں میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ،
وہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب اس آدمی کو موت واقع ہو گئی اور اس کا انفارمیشن وہاں پہنچ گیا قلعے کے اندر، تو وہاں یہ سازشیں ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ایک بندہ وہ دوڑا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ کو اس نے بتا دیا کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، کہ بہتر ہے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ایک دور دراز مقام کا سفر کیا، مدین کا سفر کیا۔ تنہائی، اندھیرا، بھوک اور پیاس اور ڈیزرٹ کا راستہ، کوئی منزل سامنے نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کے درباری آ سکتے اور پکڑ سکتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، اور دور جانے کے بعد کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد مدین پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، اس کے اطراف ایک بھیڑ ہے اور لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھا کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں اور ہم یہ بکریوں کو چراتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو ہمیں پانی پلانے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ مرد لوگ، یہ بھیڑ ہے جو یہاں جمع ہے، اور ان کے جانے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور لوگوں کو وہاں سے دور کیا اور لڑکیوں کی بکریوں کو پہلے پانی پلانے کا انتظام کیا اور اس کے بعد انہیں روانہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور آگے گئے اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں ایک بستی میں آیا ہوا ہوں، یہاں جو بھی تو خیر نازل فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ لڑکی آئی اور ان سے کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے جو ہماری خدمت انجام دی ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لڑکی کے والد محترم تھے، ان سے اپنا پورا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم سے نجات پا کر یہاں آ گئے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو آپ امپلائمنٹ پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ بڑی قوت والا قوی بھی ہے اور یہ ٹرسٹ ورتی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، نیک آدمی بھی ہے، اور یہ ہماری بکریوں کو چرانے کا کام کرے گا۔ تو باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی آپ سے کرا دوں، اور نکاح میں چاہتا ہوں کہ تم میری بکریوں کو چراؤ اور میرے پاس تم اجرت پر کام کرو 8 برس یا 10 برس، میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا اور مجھے جبر نہیں کیا جائے گا، 8 یا 10 سال میں کام کروں گا۔ لہٰذا ان کی شادی ہو گئی۔ پھر وہاں سے وہ ٹائم پیریڈ مکمل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک وادی مقدس میں سرد رات میں آپ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ خواتین و حضرات، یہ دونوں واقعات کو غور سے دیکھیے، آپ سوچئے کہ ایک رسول کا کیا طریقہ ہے۔ یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیہیویئر پرو سوشل بیہیویئر تھا، یعنی یہ ہے کہ انسان کا سماجی مدد کے لیے مثبت رویہ اختیار کرنا، مثبت طرز عمل اختیار کرنا، فیاضی کا سلوک کرنا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کے لیے دوڑنا، مجبوروں کی داد رسی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی نبوت سے پہلے بھی یہی کردار ہمیں ملتا ہے۔ بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب وحی آئی تو یہی کلمات کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ کا بیہیویئر پرو سوشل بیہیویئر ہے، آپ فیاض ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں، بیواؤں اور مجبوروں اور بے کسوں کی داد رسی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بھی یہ 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں۔
اس بیہیویئر کے پیچھے جو نفسیات ہے اس پر تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، پھر واقعی کی طرف لوٹتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ خواتین حضرات، آپ کو بھی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی نے مدد کی، آپ کو کسی نے رہنمائی کی، آپ کا بوجھ کسی نے کم کر دیا، یا کووڈ کے زمانے میں آپ کے گھر میں پریشانی ہوئی تو کوئی اللہ کے نیک بندے پہنچے، انہوں نے مدد کی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے اور آپ کو زندگی میں اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہم آگے بڑھ کر انہیں کچھ ٹپس بھی دیتے ہیں یا ہم انہیں کچھ رقم بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو چھوٹے سے پرابلم میں یا بڑے سے پرابلم میں لوگ مدد کے لیے آتے ہیں تو کیوں انہوں نے مدد کی؟ یا آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور آپ کوئی معاوضہ نہیں چاہتے تو آپ کیوں مدد کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات کی کار فرمائی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نبیوں والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی پرو سوشل بیہیویئر آئے۔ انفارچونیٹلی سماج میں نبیوں والا کام اور نبیوں والا مزاج جب ہم کہتے ہیں تو ایک دوسرا ہی ذہن میں تصور ہوتا ہے۔ اسپرچول ایلیمنٹ کے علاوہ نبیوں کا بیہیویئر پرو سوشل بیہیویئر تھا۔ کوئی بھی بندہ جب دوسرے کی مدد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ایک پرسنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ میں نے کسی بندے کی مدد کی، کسی کا بوجھ ہلکا کر دیا، کسی کی جان بچائی، کسی کی معاشی پریشانی کو میں نے دور کر دی۔ اور اس میں انسان کبھی آگے بڑھ کر جب کام کرتا ہے تو قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو اس میں تو بڑی قربانی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور کوئی اسٹیشن آیا اور ایک اولڈ ایج کپل اس پلیٹ فارم میں اتر رہے ہوں تو آپ نے ان کا بوجھ وہاں اتار کر رکھ دیا۔ اس میں تو آپ کو بہت سیکریفائس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آپ نے دیکھا کہ روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی الٹ گئی ہے اور گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، اس میں سے آپ پیسنجر کو نکالتے ہیں تو یہاں آپ سیکریفائس دیتے ہیں، یہاں آپ ایک ہیروئک ڈیڈ کرتے ہیں، آپ ایک ہیرو بنتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کا کام یا جس نے بھی یہ کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ہیروئک کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرو سوشل ہو۔ ایک آدمی ندی میں اپنی کشتی میں جا رہا تھا مچھلی پکڑنے کے لیے یا کسی اور کام سے، طوفان آیا، اس کی کشتی الٹ گئی، وہ بچتے بچاتے ساحل پر پہنچ گیا۔ یقیناً وہ شجاعت کا کام کیا، لیکن اسے ہم پرو سوشل بیہیویئر یا ہیروئک ڈیڈ نہیں کہیں گے۔ لڑکے جو غلط کام کرتے ہیں، گاڑیوں کو لے کر سٹنٹنگ کرتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، بائک کو ایک ویل پر چلاتے ہیں، رسکی کام کرتے ہیں، لیکن اسے ہیروئک ڈیڈ نہیں کہا جاتا، اسے پرو سوشل بیہیویئر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں رسک شامل ہوتا ہے، آپ کا وہ جاب ہے، اس جاب پر ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت ہی ہمت والا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پرو سوشل بیہیویئر نہیں ہے، وہ رسک پرسنل ہے۔ رسک دوسروں کے لیے ہو جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، تب اسے پرو سوشل بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ آدمی رسک لیتا ہے، کبھی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کبھی رسک لے کر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ الٹروئزم بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ معنی الگ ہے۔ پرو سوشل بیہیویئر یعنی سماج کے لیے مثبت طرز عمل یا فیاضی اور ہمدردی یا سماجی جہدکاری یا سماج کے لیے خدمت خلق کرنا، یہ سب الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام میں رسک لینا ہوتا ہے، قربانی دینی ہوتی ہے، دوسروں کی بھلائی مقصود ہے اس میں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اور جو ناول کہانیاں قصے پڑھتے ہیں اس میں تو ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسے دنیا یاد رکھتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کے پروسیس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ ایک اسٹرینجر ہے جو ڈسٹریس میں ہے، جو پریشانی میں ہے، اس پریشانی کے وقت دو قسم کے کردار ابھرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیروئزم والا،
مدد کرنے والا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپیتی کا، یعنی یہ ہے کہ کوئی اسے سروکار نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے، مدد کے لیے نہیں پہنچتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ دونوں میں مزاج کا اور ایٹیٹیوڈ کا اور سوچنے کا کیا فرق ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ اگر اس تصویر کو دیکھیں جو اسکرین پر آئی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو اس میں 5 کروشل سٹیپس ہوتے ہیں، اور وہ 5 کروشل سٹیپس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ پرو سوشل ہیں یا یہ ہے کہ لا تعلق ہیں۔ آپ ایک کیس تصور کریں، کسی کالونی میں آگ لگ گئی ہو، یا آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی فائٹ ہو رہی ہے، تو 5 سٹیپ میں پہلا سٹیپ یہ ہے جو پرو سوشل بیہیویئر یا اپیتھی کا ہے، وہ ہے نوٹیسنگ اور ناٹ نوٹیسنگ۔ آپ نے نوٹس کیا کہ یہاں مجمع جمع ہے، یہ پرو سوشل بیہیویئر کا پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا تو کریکٹلی انٹرپریٹ کرنا ہے کہ کیا ہے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی جترا تو نہیں کہ لوگ جمع ہیں، یا لوگ جمع ہیں تو کیوں جمع ہیں، آپ نے انٹرپریٹ کیا کہ نہیں کوئی جو ہے لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ مجھے یہاں ہیلپ دینا ہے، مجھے اس میں جانا اور مدد دینا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں آپ کے پاس وہ نیسیسری کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے، نالج ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نالج ہے، کیپیسٹی ہے، تو آپ میدان میں اتریں گے اور مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی 2 لڑکوں کے درمیان گاڑیوں کے ٹکرانے میں لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ اتر سکتے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ 2 گنڈوں کے درمیان لڑائی ہے، تو وہاں آپ تیسرے آدمی جا کر پس جائیں گے۔ اس لیے آپ وہاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صاحب یہ میرے بس کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ طے کرتے ہیں، میرے پاس وہ اسکل ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں میرے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے، سوچتے ہیں۔ یہ سب جو ہے آنن فانن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں مرحلے میں آپ فائنل ڈیسیشن لیتے ہیں کہ مجھے یہاں مدد کرنی چاہیے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور مدد فراہم کرتے ہیں، 2 لڑکوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہاں آگ لگ گئی ہے، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بلانا ہے، یا فائر سروس اسٹیشن والوں کو بلانا ہے، یا کسی پولیٹیشین کو بتانا ہے، تو آپ فوراً فون کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ رونما ہو گیا، پلیز آئیے مدد کیجئے۔ تو یہ 5 پروسیس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرو سوشل آدمی یہ 5 پروسیس سے گزرتا ہے، اور جو آدمی اپیتی کرتا ہے، یعنی یہ کہ سوشل بیہیویئر نہیں دکھاتا، وہ نہ نوٹس کرتا ہے، نہ اس کا کوئی انٹرپریٹیشن لیتا ہے، اور نہ وہاں جا کر دیکھتا ہے، نہ یہ ایسس کرتا ہے کہ میں مدد کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، اور مدد کے لیے وہ آگے بڑھتا بھی نہیں۔ یہ 5 مرحلے بتاتے ہیں کہ آپ کی نفسیات کیا ہے، آپ سماج سے دلچسپی رکھتے ہیں، سماج کی محبت آپ کے پاس ہے، انسانوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، یا نہیں اپنی دنیا میں آپ مست مگن ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا تعین ان 5 سٹیپ میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ پیچھے بیک ٹو ورسز جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا اس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے دونوں جگہ مدد کی، اور اس کے نتیجے میں سیٹسفیکشن ملا، اور ایک جگہ تو واقعہ ایسا ہو گیا کہ بندہ مر گیا، لیکن دوسری جگہ مدد کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلی جگہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دوسری جگہ آپ رزق کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو ایک معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا، اور ریسیپروکیٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو سماج سے بھی ریسیپروکیشن ملتا ہے۔ ان کو پانی پلایا تو ان کے والد نے بلا کر ریسیپروکیٹ کیا، اور سماج میں ایک گڈ ول پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس گفتگو کے اختتام پر آپ سے سوال ہے، اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کی زندگی کس ڈگر پر چلی جا رہی ہے؟ آپ سیلف سینٹرڈ ہیں، اپنی ذات کے اطراف ساری زندگی گھومتی ہے، اپنا معیار زندگی بلند کرنا، بیوی بچے ان کی معیار زندگی کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اس زندگی کا ایک حصہ انسانیت کی خدمت میں لگا رہے ہیں، مجبوروں کی مدد کر رہے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کر رہے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، سماج کے ہیو ناٹس طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے؟
آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر وہ مثبت طرز عمل اور مثبت رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پرو سوشل ہیں۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ آپ نے کتنی مرتبہ لوگوں کی مدد کی۔ ادھر ماضی قریب میں 1 مہینے 2 مہینے میں آپ جائزہ لے کر دیکھیے، اگر آپ نے ادھر 1-2 مہینے میں کسی کی مدد نہیں کی، کسی مجبور کی مجبوری کو دور نہیں کیا، کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور نہیں کیا، کسی کے جھگڑے میں جا کر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھیرے دھیرے سیلف سینٹرڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو غور کرنا چاہیے، فوراً جائزہ لینا چاہیے، رمضان کی مبارک راتوں میں ڈیسیشن لینا اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں آپ اپنی ذات کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھیں، اور اس وقت میں پیسے میں صلاحیتوں میں دوسروں کا بھی حق ہے اسے ادا کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء سنت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔